میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ اچھی بری عادات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے سلسلے کا موضوع ہے چیخو پکار سے گریز۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سماعت کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک استاد نے اپنے شاگردوں سے ایک سوال کیا کہ ذرا مجھے یہ بتائیے کہ ایک بندہ جب دوسرے بندے سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے اور گفتگو کے دوران جب کوئی بات اسے ناگوار گزرتی ہے تو وہ اپنی آواز بلند کر دیتا ہے اور سامنے والے پر چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے۔ آپ تمام یہ مجھے بتائیے کہ یہ شخص اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص پر جو چلا رہا ہے، یہ اپنی بات، اپنی آواز کو تیز کر کے یہ آواز کہاں تک پہنچانا چاہ رہا ہے؟ حالانکہ جس سے وہ بات کر رہا ہے وہ تو بالکل اس کے قریب ہے، برابر بیٹھا ہے، اگر وہ چاہے تو اس سے آہستہ آواز میں بات کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی یہ تیز آواز میں گفتگو کر رہا ہے، چلا رہا ہے، اس پر چیخ رہا ہے۔ شاگردوں نے تھوڑی دیر سوچا اور سوچ کر کہنے لگے کہ اے استاذ محترم، اس کا کوئی ہمیں جواب نہیں مل رہا، وہ بندہ تو اس کے قریب بیٹھا ہے، اب وہ چیخ کر یہ آواز کہاں تک پہنچانا چاہ رہا ہے؟ تو استاد نے جواب دیا، دیکھو دراصل معاملہ یہ ہے کہ اس بندے کو اصل میں بات کوئی ناگوار گزری اور وہ بات ناگوار گزرنے کے سبب اس کو غصہ آیا، اور یہ جو غصہ اس کو جو پیدا ہوا یہ اس بندے پر ناراضگی کے سبب پیدا ہوا، اور یہ ناراضگی ان دونوں کے دلوں میں دوری کا سبب بنی۔ سمجھ رہے ہیں مدنی چینل کے ناظرین؟ جب ہم کسی پر غصہ کرتے ہیں تو وہ غصہ جو ہے بات چیت کرتے وقت ہم جب غصے میں آ جاتے ہیں تو وہ غصہ ہمیں چیخنے چلانے پر مجبور کر دیتا ہے، لیکن یہ غصہ ہمیں آیا کیوں؟ کیونکہ اس کی بات ہمیں ناگوار گزری، اس کی بات ہمیں اچھی نہیں لگی، ہم اس سے ناراض ہوئے۔ جب ہم اس سے ناراض ہوئے تو ہمارا دل اس کے دل سے دور ہو گیا۔ تو اسی طرح وہ شخص جب یہ دیکھتا ہے کہ اب سامنے والا میری بات نہیں سن رہا یا میری بات کو نہیں مان رہا تو وہ اپنی آواز کو بلند کر دیتا ہے اور چیخ کر اپنی آواز اس تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، چلا کر اپنی آواز اس تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ سوچتا ہے کہ میں چیخوں گا، چلاؤں گا تو میری آواز اس تک پہنچ جائے گی، وہ میری بات سن لے گا، میری بات مان لے گا۔ لیکن مدنی چینل کے ناظرین، معاملہ اس سے برعکس ہو جاتا ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ یہ جس قدر چیختا اور چلاتا جاتا ہے اسی قدر ان دونوں کے دلوں میں دوریاں پیدا ہوتی جاتی ہیں۔ جتنا یہ زیادہ تیز بولتا ہے، جتنا یہ زیادہ بد اخلاقی سے کام لیتا ہے، اتنا سامنے والا اس سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آخر کار ان دونوں میں جدائی ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح ہم اپنے معاشرے میں جب دیکھتے ہیں کہ جب ہم گفتگو کے دوران کوئی بات ایسی ہو جاتی ہے کہ سامنے والے سے ہم اس سے بات کر رہے ہوں تو وہ ہماری بات نہ سن رہا ہو، یا کوئی ایسی بات اس سے سرزد ہو جائے، کوئی ایسی بات اس سے عمل میں آ جائے کہ جو ہمیں ناگوار گزرے، تو ہم اسے سمجھانے کے لیے، اسے بتانے کے لیے آہستہ اور تہذیب کے ساتھ کلام بہت کم کرتے ہیں، بلکہ چیخنا شروع کر دیتے ہیں، ہم اس پر چلانا شروع کر دیتے ہیں، اور ہم سمجھتے یہ ہیں کہ میرے اس تیز بولنے سے، میرے اس چیخنے سے، میرے اس چلانے سے یہ میری بات سن لے گا، میری بات مان لے گا۔ حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔
جتنا ہم تیز بولتے جاتے ہیں، جتنا ہم چیختے جاتے ہیں، جتنا اس پر چلاتے ہیں، وقتی طور پر وہ خاموش تو ہو جاتا ہے، وہ ہماری بات، ہمارے رویے کو دیکھ کر شاید وہ سہم جاتا ہو، لیکن اس کے دل تک ہماری بات بالکل نہیں پہنچتی، وہ دلی طور پر ہم سے دور ہوتا جاتا ہے، اور اس طرح آہستہ کرتے 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 وہ ہم سے یکدم دور ہو جاتا ہے، بالکل ہم سے کٹ جاتا ہے، اور اس طرح ہم اپنے پیارے اور بڑے چہیتے دوستوں کو بھی کھو دیتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، چیخنا چلانا ایک بہت ہی برا عمل ہے، اور اس عمل کے سبب ہم صرف غیروں میں بدنام نہیں بلکہ اپنوں میں بھی بدنام ہو جاتے ہیں۔ غیر تو ویسے ہی ہمیں درست نہیں سمجھتے، لیکن اگر ہمارا رویہ یہ رہتا ہے کہ ہم بات بات میں غصے میں آ جاتے ہیں، چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں، تو اس سے ہمارے اپنے بھی ہم سے متنفر ہو جاتے ہیں، اور یہ عادت ہمارے اندر ہماری عزت کو بھی مجروح کرتی ہے، ہمارے وقار کو بھی گراتی ہے، اور ہمیں اپنے دوستوں سے بھی دور کرتی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، معاشرے میں یہ ایسی عادت ہے کہ بندہ اس عادت کو برا تو سمجھتا ہے، یہ تو سمجھتا ہے کہ چیخنا چلانا نہیں چاہیے، کسی کو برا بلا نہیں کہنا چاہیے، کسی پر تیز آواز میں گفتگو نہیں کرنی چاہیے، لیکن ہوتا یوں ہے کہ جب اس پر خود پر کوئی بات آتی ہے، جب اس پر خود پر کوئی ایسی بات گرا گزرتی ہے، تو یہ وہ اسی عمل میں پڑ جاتا ہے، اور اسی طرح وہ ریئیکٹ کرنے لگتا ہے اور چیخنے چلانے لگتا ہے۔ معاشرے میں اس بات کو غلط تو تصور کیا جاتا ہے، لیکن لوگ اس سے گریز نہیں کرتے، اس بات کو برا تو سمجھتے ہیں لیکن اسے چھوڑتے نہیں ہیں، اس پر عمل اپنا جاری رکھتے ہیں، جس وجہ سے معاشرے میں نا اتفاقیاں پیدا ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، اور لوگ ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، جس طرح یہ عمل، یہ رویہ معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے، اسے لوگ ناپسند کرتے ہیں، اسی طرح دین اسلام بھی اسے برا سمجھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک پیارے بندے حکیم لقمان کا قول قرآن پاک میں اس طرح نقل کیا، اور اس قول کو پسند بھی کیا کہ جو حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا۔ حضرت حکیم لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، وَاقْصِدْ فِي مَشِّكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّا أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ حکیم لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بیٹا، جب تم چلو تو اپنے چلنے میں درمیانی چال اختیار کرو، اور جب تم بات کرو تو آواز کو کچھ پست رکھو، بے شک سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ اس آیت کریمہ کے تحت مفتی قاسم صاحب نے تفسیر صراط الجنان میں ارشاد فرمایا کہ ضرورت سے زیادہ آواز بلند کر کے اور چلا چلا کر گفتگو کرنا ایک ناپسندیدہ فعل ہے، اور اس فعل کی، اس عمل کی مذمت بیان کرنے کے لیے یہاں اس کی مثال گدھے کی آواز سے دی گئی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہم جس عمل کو خود برا سمجھیں، جس عمل کو معاشرہ برا سمجھے، جس عمل کو دین اسلام برا سمجھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ عمل برا شمار کیا جائے، ہم ہر طرح سے اس کی مذمت بھی کریں، لیکن ہمارا جب عمل آئے، جب ہمارے کام کی باری آئے، جب ہم پر کوئی ایسی بات گرا گزرے تو ہم اس ہی برے عمل میں پڑ جائیں، ہرگز یہ درست نہیں۔ حضرت ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، لو کان رفع الصوت خیرا ما جعل اللہ للحمیر، اگر تیز آواز نکالنا، چیخنا چلانا یہ اچھا امر ہوتا، یہ پیارا امر ہوتا، تو کبھی بھی اللہ تبارک و تعالی یہ آواز گدھے کے لیے نہ بناتا۔ یہاں سے ہمیں پتا چلا کہ کسی پر چیخنا چلانا، تیز آواز میں گفتگو کرنا، یہ انتہائی مذموم اور ناپسندیدہ عمل ہے، اور ہمیں اس سے گریز کرنا چاہیے۔ آئیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کلمات سنتے ہیں، آپ کا مبارک فعل جانتے ہیں
کہ آپ چیخنے چلانے والے کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ چیخنے چلانے اور تیز آواز اور بلند آواز سے دوسروں کے سامنے گفتگو کرنے والے کو کیسا تصور کرتے ہیں؟ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بات کو ناپسند فرماتے تھے کہ کسی شخص کو وہ بلند اور سخت آواز سے کلام کرتا دیکھیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی کو بلند آواز سے اور سخت کلام کرتا ہوا دیکھتے تو اس چیز کو ناپسند فرماتے تھے، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس چیز کو پسند فرماتے؟ حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بات کو پسند فرماتے تھے کہ لوگ نرمی سے کلام کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک تم میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب وہ شخص ہے جو تم میں سے بہتر اخلاق والا ہے، اور تم میں سے مجھے سب سے زیادہ ناپسند اور قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ دور وہ لوگ ہوں گے جو زیادہ باتیں کرنے والے، لوگوں سے زبان درازی کرنے والے اور تکبر کرنے والے ہوں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ تیز کلام، چیخ و پکار، زبان درازی، بد اخلاقی، یہ ہر جگہ پر مذموم اور برا سمجھا جاتا ہے۔ مذموم سے مراد ایسی چیز کہ جس کے بارے میں منع کیا گیا ہو اور جس کی برائی بیان کر دی گئی ہو کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ اب جب ہم نے یہ سن لیا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جسے ہمیں چھوڑنا ہے، یہ ایک ایسا کام ہے کہ جس سے ہمیں گریز کرنا ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے ہمیں دور ہونا ہے، تو اب ہم اس بات کی طرف آتے ہیں کہ ہم اس سے کیسے دور ہوں، ہم اس عادت کو کیسے چھوڑیں، ہم اس بری عادت سے چھٹکارا کیسے حاصل کریں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، جب بھی ہم کسی بری عادت کو یا کسی برے کام کو چھوڑنا چاہیں تو دو چیزوں کی طرف توجہ رکھیے۔ پہلی چیز، اس عمل، اس بری عادت کے نقصانات آپ کو پتہ ہوں۔ اگر آپ کو اس بری عادت کے نقصانات یاد ہیں، آپ اس کے نقصانات جانتے ہیں، تو جب آپ ایسی کسی فعل میں مبتلا ہونے والے ہوں گے تو آپ کے ذہن میں وہ ساری چیزیں آ جائیں گی کہ میرا اگر یہ عمل میں نے کیا اور میں نے کسی پر چیخنا شروع کیا، میں نے کسی پر چلانا شروع کیا، تو اس سے کوئی میری عزت میں اضافہ نہیں ہوگا بلکہ میری عزت میں کمی آئے گی، اس سے میں کوئی اچھا تصور نہیں کیا جاؤں گا بلکہ لوگ مجھ سے دور ہوں گے، اس سے کوئی میں سب کا محبوب نہیں بن جاؤں گا بلکہ میں ناپسندیدہ بنوں گا۔ تو جب آپ کے ذہن میں وہ نقصانات ہوں گے، جب آپ کے ذہن میں اس کی برائیاں ہوں گی، تو آپ انشاءاللہ اس فعل سے بچ جائیں گے۔ دوسری چیز، اگر کسی برے فعل کو چھوڑنا ہے تو دوسری چیز آپ کے سامنے میں عرض کر دوں کہ آپ اس سبب کو چھوڑ دیں جس سبب کی وجہ سے وہ فعل پیدا ہوتا ہے۔ آپ اس کام کو چھوڑ دیں جس کام کی وجہ سے وہ چیز پیدا ہوتی ہے۔ آپ اس چیز کو ہی چھوڑ دیں کہ جو چیز آپ کے اس برے فعل کے ہونے کا سبب بنتی ہے۔ تو آپ کو میں بتا دوں کہ آج کے موضوع کے مطابق جو چیخ و پکار کرنے سے گریز کرنا ہمارا جو آج کا موضوع ہے، تو اب ہم چیخ و پکار سے اگر گریز کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا چیز سبب بنتی ہے؟ کیا چیز ہمیں چیخ و پکار پر ابھارتی ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کے سبب ہم چیخ و پکار کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ تو مدنی چینل کے ناظرین، وہ چیز ہے غصہ۔ ہمیں جب غصہ آ جاتا ہے تو ہمارے خون کی روانی تیز ہو جاتی ہے، ہماری عقل جو ہے وہ اپنا کام کرنا چھوڑ دیتی ہے اور ہم پھر ایسی چیزیں کر گزرتے ہیں
جو نہیں کرنا چاہتے. ہم یہ نہیں دیکھتے ہمارے سامنے کون ہے, کون بیٹھا ہے, لیکن ہم اس فعل میں, اس بری چیز میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ہم اس پر چیخنا شروع کر دیتے ہیں, ہم اس پر چلانا شروع کر دیتے ہیں. جب ہم اس غصے پر قابو پا لیں گے جس کے سبب سے ہم چیخنا شروع کر دیتے ہیں, چلانا شروع کر دیتے ہیں, زبان درازی شروع کر دیتے ہیں, تو جب اس غصے پر ہی قابو آ گیا تو چیخنا تو آئے گا ہی نہیں, چلانا تو آئے گا ہی نہیں, آواز میں بلندی تو پیدا ہی نہیں ہوگی. ہم آرام سے گفتگو کر کے اپنی بات دوسروں کو سمجھا سکیں گے. تو آئیے مدنی چینل کے ناظرین, اس غصے کو دور کرنے کے لیے اور اس غصے پر قابو پانے کے لیے کچھ فرامین مصطفیٰ سماعت کرتے ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا, یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس عمل کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب سے بچ جاؤں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, غصہ نہ کیا کرو. ایک اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سن لیتے ہیں. حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, بہادر وہ نہیں جو لوگوں پر غالب آ جائے, بلکہ بہادر تو وہ ہے جو غصے کے وقت خود پر قابو پا لے. دیکھا مدنی چینل کے ناظرین, ہم نے کیسے اس بات کو سوچا تھا کہ جب ہم غصے پر قابو کر لیں گے, جب ہم غصے کو ہی جو ہے نا اس کا اظہار, برا اظہار اور غلط طریقے میں اظہار کرنے سے بچ جائیں گے تو ہم بہت ساری برائیوں سے بھی بچ جائیں گے. یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو اپنے غصے پر قابو پا لیتا ہے وہ بہادر ہوتا ہے. وہ شخص اس شخص سے بھی زیادہ بہادر ہوتا ہے کہ جو لوگوں کو پچھاڑ دے, لوگوں پر غالب آ جائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ شخص بہادر نہیں ہے جو لوگوں پر غالب آ جائے, بلکہ بہادر تو وہ شخص ہے جو غصے کے وقت خود پر قابو پا لے. ایک اور حدیث پاک آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے, جو اپنے غصے کو پی لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان سے اپنے عذاب کو دور کر دے گا, اور جو اپنی زبان کی حفاظت کر لیتا ہے اللہ عز و جل اس کے عیوب کی پردہ پوشی فرمائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دیکھا مدنی چینل کے ناظرین, ہم نے یہ جانا کہ غصہ ایک ایسی بری خصلت ہے جس کی وجہ سے ہم ایسے مہلک اور ایسے خطرناک امراض میں پڑ جاتے ہیں, ایسی عادتوں میں پڑ جاتے ہیں, ایسی چیزوں میں پڑ جاتے ہیں. اگر ہم غصے پر قابو پا لیں, اگر ہم غصے پر قابو پانے والے بن گئے تو ہم ان چیزوں سے بھی بچ جائیں گے. ایک تو ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ ہم ان تمام بری چیزوں سے بچ جائیں گے جو غصہ آنے کے بعد ہم اس کا اظہار غلط انداز سے کر دیتے ہیں, اس پر قابو نہیں پاتے. تو اب ہم اگر ان پر قابو پانے والے بن گئے تو ہم ان تمام بری چیزوں سے بچ جائیں گے. اور دوسرا فائدہ کیا ہوگا جو ہم نے احادیث مبارکہ میں سنا کہ جو غصے پر قابو پا لیتا ہے تو اس کے لیے کیسی کیسی فضیلتیں اور کیسے کیسے انعام اللہ رب العزت نے تیار کر رکھے ہیں. جو اپنے غصے کو پی لیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس سے اپنے عذاب کو دور کر دیتا ہے. ایک تو غصے کو قابو کرنے کے سبب ہم اپنی دنیاوی بری عادتوں سے بچ گئے, اور دوسرا ہمیں آخرت میں بھی انعام و اکرام اور عذاب سے دوری نصیب ہوئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آخر میں اس بری عادت چیخو پکار اور تیز آواز میں کسی پر گفتگو کرنے کے جو نقصانات ہیں وہ عرض کر دوں. سب سے پہلا نقصان تو یہی ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اسے ناپسند فرماتا ہے. دوسرا نقصان, نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسے ناپسند فرماتے ہیں. تیسرا جو اس کا نقصان ہوتا ہے
وہ یہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں اس بندے کی عزت کم ہو جاتی ہے، لوگ اسے معزز نہیں سمجھتے، لوگ اسے عزت نہیں دیتے، لوگ اس سے گفتگو کرنا پسند نہیں کرتے، بلکہ اس سے دور رہنا پسند کرتے ہیں۔ جب وہ آتا ہے بات کرتا ہے تو لوگ سہم جاتے ہیں کہ ابھی کوئی ایسی بات جانے انجانے میں ہو گئی تو یہ چیخنا شروع کر دے گا، چلانا شروع کر دے گا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، چیخنے چلانے کی بری عادت کے سبب ہم معاشرے میں بھی ناپسند کیے جاتے ہیں۔ اس کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ جب بندہ بلا ضرورت تیز آوازیں نکالتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، اپنے کلام کو بد تہذیبی کی طرف، بد اخلاقی کی طرف لے آتا ہے، اور جب وہ اس انداز میں گفتگو کرتا ہے تو اس کی صحت پر بھی اثر پڑتا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کے خاندان میں، ارد گرد کے ماحول میں جو اس کے ریلیٹیو ہیں، جو اس کے رشتہ دار ہیں، ان پر بھی برا اثر پڑتا ہے۔ چیخنے چلانے کی عادت اگر گھر میں موجود افراد میں ہوئی، ہم والدین کو لے لیں، میاں بیوی آپس میں اگر چیخنے چلانے سے کام کر لیتے ہیں، تیز آواز میں ایک دوسرے پر گفت و شنید کرتے ہیں، تیز آواز میں بولتے ہیں، شوہر بیوی پر چیختا ہے، بیوی شوہر کے سامنے بد زبانی کرتی ہے، تو اس سے گھر میں بچوں پر کیا اثر پڑتا ہوگا، بچوں کی تربیت پر کیا اثر پڑتا ہوگا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ ذرا غور کیجئے گا کہ جب آپ چیختے چلاتے ہیں تو آپ کے بچے خاموش ہو جاتے ہیں، آپ کے بچے چپ ہو جاتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی نہیں دیکھا کہ عام حالات میں تو وہ بڑے کھلکھلاتے ہیں، بڑی مستیاں کرتے ہیں، گھر میں رونق ہوتی ہے، لیکن جب آپ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ چیخنا چلانا، تیز آواز میں گفتگو کرنا اور بد اخلاقی سے پیش آنا، جب یہ معاملات کرتے ہیں اور کوئی جھگڑے کی صورت سی بن جاتی ہے تو بچے خاموش ہو جاتے ہیں۔ اس کا کیا سبب ہے؟ کیا وہ اس چیز کو اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، بلکہ وہ شوق میں آ جاتے ہیں، وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ میرے والدین کا کیا روپ ہے، ہم سے تو بڑی محبت کرتے ہیں، ہم سے تو بڑے پیار سے پیش آتے ہیں، لیکن آپس میں کیا کر رہے ہیں، یہ کون سا طریقہ ہے؟ تو یہ چیز ان کے لیے ایک بالکل نئی ہوتی ہے، اور اس طرح ان کے ذہن پر ڈائریکٹ اثر کرتی ہے، اور اس طرح ان کا ذہن جو ہے وہ مفلوج ہو جاتا ہے۔ پھر جب وہ بڑے ہوتے ہیں، اسکول میں جاتے ہیں تو وہاں پڑھ نہیں پاتے، مدرسے میں جاتے ہیں تو وہاں پڑھ نہیں پاتے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بچے کا ذہن کمزور ہو گیا، ارے ذرا دیکھیں تو صحیح کہ وہ ذہن ہم نے کمزور خود کیا، اس کے سامنے ہم نے اتنا چیخ چیخ کر، اتنا چلا کر گفتگو کی ہے کہ اس کا ذہن تو کمزور ہونا ہی تھا، اس کو یہ نقصان تو ہونا ہی تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بری عادت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اچھے طریقے سے گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خود بھی اچھی گفتگو کرنے والے بنیں، دوسروں کو بھی اچھی گفتگو کرنے کا سلیقہ سکھائیں، دوسروں کے سامنے بھی اچھی گفتگو کرنے کے آداب بیان کریں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اگر ہمیں اچھی گفتگو کرنی ہے اور ہمیں اچھی گفتگو سیکھنی ہے تو مکتبۃ المدینہ کی بڑی ہی پیاری کتاب سنتیں اور آداب نام کی شائع کی ہوئی ہے، اس میں بہت ساری سنتیں اور بہت سارے آداب لکھے ہوئے ہیں۔ اسی کتاب میں اچھی گفتگو کرنے کے بھی پیارے پیارے آداب اور سنتیں لکھی ہوئی ہیں، اس کو پڑھیں، اس پر عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل ہم اپنی گفتگو میں بھی بہتر انداز اپنانے والے بن جائیں گے، اور دوسروں کے سامنے بھی معزز اور ایک اچھے اخلاق سے پیش آنے والے بن جائیں گے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اچھی گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بد زبانی، بد اخلاقی اور چیخو پکار والی گفتگو سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا
عطا یا الہی